جن کے ایمان کی خدا اس طرح شہادت دے ان کو معیار بنائے پچھڑوں کہا جائے کہ اگر تمہارا ایمان ان کے برابر ہے پھر ٹھیک، ان کے برابر نہیں تو پھر کسی کا دعا۔ تو اہل سنت کے جو اصول ہیں جن پر یہ دین قائم ہے اور یہ مسجد چلا آ رہا ہے، میں اسی کو توجہ دے رہا ہوں کہ پھر سنو حضور سے کتنی چیزیں ملی؟ نام لو۔ اب جو لوگ ہر جگہ یہی پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، اب میں نے جو بات کی اپنی طرف لکھی کیا میں نے آیت پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو تراث محمدی کیا ہے؟ تین چیزیں۔ جب سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ دو ہیں، تین نہیں دو ہیں، اس وقت سے یہ آفت ہمیں دیکھنی پڑی ہے۔ لوگ صحابہ پر جرا نہ کرتے اگر مسلمانوں میں پہلے یہ آواز لگی ہوتی کہ تراث نبوت محمدیہ کیا ہے؟ قرآن، امت و سنت۔ یتلو علیہم آیاتہ قرآن ویزکیہم امت ویعلمہم الکتاب والحکمہ سنت۔ تو علم کتنے ہوئے؟ تین۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ العلم ثلاثۃ، آیت محکمۃ و سنت قائمۃ و فریۃ عادلۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں کہ تراث محمدی کی کتنی چیزیں ملی؟ تین۔ دو جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں تو میں نے ایک جگہ قرآن کی روشنی میں کہا کہ چیزیں تین ہیں، تو ایک مولوی صاحب سے، میں نام نہیں لیتا ہوں، اچانک کھڑے ہوئے، میں جانتا بھی نہیں تھا لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ کہاں سے بول رہے کون ہوگی، وہ شکل سے کچھ دکھائی دے رہے تھے۔ تو میں نے کہا میں کیا کہتے جی ہم نے تو اب تک یہی سنا ہے کہ حضور نے دو چیزیں کتاب و سنت، اور پاکستان کا دستور بھی لا کیا ہے، سپریم لا اور پاکستان کیا کتاب و سنت، اور علماء بھی جلسوں میں یہی کہتے ہیں کتاب و سنت، اور ریزولوشن بھی پاس کرتے ہیں تو کتاب و سنت۔ تو ہم نے دو ہی سنے، یہ تین کہاں سے لے آئے؟ حالانکہ میں نے کیا جواب ہے؟ تین میں کہاں چلایا؟ قرآن سے میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا۔ اب وہ لوگ کہہ لگے کہ لوگوں اور تم تو یہی کتاب و سنت یہی سمجھو، یہ کیا ہے؟ اس نے جو بات کبھی سنی ہے؟ اس نے جو بات کہی کبھی سنی ہے؟ تو میں نے کہا تم نے سنی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں سنی۔ میں نے تو نے تو ابھی سنی ہے، میرے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، تو نے سنی ہے؟ کہتا میں نے کبھی نہیں سنی۔ ایسے ہی تو اور باتیں کرتا ہوگا۔ اب مجھے کہنے جی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے ساتھ امت تیسرا جو آپ نے شامل کر لیا، یہ کام میں نے کہا اچھا میری بات کو رکھو ایک طرف، میں ان علماء سے سوال کرتا ہوں بصد ادب جو کہتے ہیں کہ حضور نے دو چیزیں چھوڑیں، تو وہ ایک حدیث میرے سامنے پڑھ دیں، وہ حدیث میرے سامنے پڑھ دیں کہ حضور نے دو چیزیں چھوڑی۔ تو میں نے جو کہا تین چھوڑی، میں بعد میں اس پر دلیل لاؤں گا، پہلے حدیث میرے سامنے پڑھو۔ تو مولوی صاحب کی جیب میں یہ حدیث تھی، انہوں نے چٹ نکالی اور پڑھی، تو فرمایا اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اپنی زبان میں۔ انی تارک فیکم ثقلین، اور ایک روایت پڑھا ترکت امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ تو میں پڑھ گیا کہ کیا کہنے لگے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ میں نے کہا یہ ذرا ترجمہ کر دو، ذرا میں سنتا ہوں اونچا تھا، میرا مطلب لوگ سن رہے سارے۔ تو انہوں نے ترکت فیکم امرین، میں نے کہا اونچی آواز کرتا ہوں، تو کہا میں نے تم میں چھوڑی دو چیزیں۔ میں کہا یہ تم کون ہے؟
حضور کے صحابہ. تو میں نے کہا پھر حضور نے صحابہ کہا میں نے تم چیزیں دو چھوڑی, تو دو جو چیزیں چھوڑی ان میں تو وہ بھی 7 شامل ہو گئے. گنتی کتنی ہو گئی؟ تکبیر. تو جب گنتی ہوئی نا 3, تو میں نے کہا تو اس کا تو معنی یہ تھا کہ کتاب و سنت کی اتنی شان ہے اور کتاب و سنت کی عظمت اتنی ہے کہ خدا نے ان کو کتاب و سنت کو حوالہ نہیں رکھا, ان کو امانت میں دیا ہے. کن کے؟ صحابہ کے. یہ صحابہ ان پر امین ہے, یہ کسٹوڈین ہے. کتاب و سنت اصل ہے, صحابہ ان کے امین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کتاب و سنت کو آزاد رکھا یا ان کو قیمتی بنا کر ان کی آغوش میں دیا؟ قربان جائے حضرت علی مرتضیٰ پر. حضرت علی مرتضیٰ کی شان بہت اور علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر. تو علم کا دروازہ حضرت علی مرتضیٰ نے عجیب تک تعبیر فرمائی. کہتے ہیں اس کو کہ اوقدو ناج البلاغہ میں اوقدو ہذین المصباحین, ان 2 چراغوں کو جلا کر رکھنا. کن کو؟ کتابوں سمجھ لو, کتابوں سمجھ لو. اوقدو ہذین المصباحین, ان 2 چراغوں کو جلا کر رکھنا یعنی روشن کر کے رکھنا. تو اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آپ میں جو ہر شخص جو ہے نا تقریباً گاڑی چلاتا ہے, تو گاڑی کے آگے جو 2 روشنیاں ہوتی ہیں ان کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں ہیڈ لائٹس. کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ لائٹس. تو اسلام کی گاڑی جو حضور سے چلی اور حضور نے چلائی اور چلتی اب تک آئی, یہ گاڑی آ رہی ہے پوری تیز رفتاری سے, اس کے آگے جو ہیڈ لائٹس ہے وہ کتاب و سنت ہے. لیکن سمجھو یہ جو 2 روشنیاں ہیڈ لائٹس, کبھی ایسی بھی ہوا کہ ہیڈ لائٹس اکیلی ہوں, کوئی باڈی ہوئی نہ. جب بھی ہیڈ لائٹ لگتی ہے کسی باڈی پر لگتی ہے. کار کی ہیڈ لائٹ نہیں, کار کی باڈی پر لگتی ہے. باڈی ہے یا نہیں, تو اس باڈی پر لگتی ہے. ہم نے تو اب تک نہیں دیکھا کہ کوئی لائٹ اور باڈی ہوئی نہ. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتابوں سنت اور تجھے باڈی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے بندو تم 2 مرہ دیکھتے ہو. ہم اس بات کی طرف میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ کتاب اور سنت یہ ہے ہیڈ لائٹ, اور جس باڈی پر یہ لگے ہیں اس کا نام ہے امت. آپ اسی امت میں ہیں یا نئے ہیں؟ تو یہ میری پکار یہی ہے کہ امت کو جوڑو. ایک شاعر ہوا ہمارے شہر میں بڑا مشہور, سیالکوٹ کا شہر, کیا نام؟ ڈاکٹر اقبال. بڑا مشہور شاعر ہوا نا. تو میں بھی چونکہ اسی شہر کا ہوں اور جہاں وہ پڑھتا رہا وہاں میں پڑھاتا رہا ہوں. تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی کہ اس نے ایک مقام پر انکار ہی کر دیا شاعر ہونے کا. سیالکوٹ والے ساتھ میں اس کو برا نہیں بنایا, اس نے انکار کیا. کہتا ہے فارسی میں, اور اس کے ان شعروں کی صدائے باز گشت اور گونج ایران میں بھی سنی میں نے. مجھے وہاں جانے کا موقع ملا, 2 دفعہ گیا ہوں. اس کی گونج میں نے وہاں بھی سنی. اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کہتا ہے فارسی پڑھے ہوئے جو ہے وہ میری بات کو شاید قدر کرے. من کو جا نغمہ کو جا, من کو جا نغمہ کو جا, سادے سخن بہانہ است, میں کہاں اور شاعری کہاں. سادے سخن, میں جو شعر کہتا ہوں ایک بہانہ ہے, میں شاعر نہیں. من کو جا نغمہ کو جا, سادے سخن بہانہ است, سوئے کتار بھی کشم لاکہ بے زمامرہ.
میری قوم کی اونٹنی بے مہار ہو چکی ہے، میں ان کو لائن میں کہتا ہوں آ جاؤ لگ جاؤ لائن میں، لگ جاؤ لائن، لگ جاؤ لائن، صبح کتار بھی قسم ناکہ بے زمام را۔ تو اس نے پوری اپنی شاعری جو ہے وہ اس پر لگا دی کہ شاعری کے ساتھ تعمیر قوم، کہ یہ قوم چلے اور منظم ہو۔ تو اقبال قوم کو جمع کرتا گیا، اس نے جمع کی آواز لگائی تو فرقے کی نہیں۔ کہ جمع کی آواز کون لگاتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانو، تو جمع کی آواز کیوں لگائی؟ اور جب کہا نہیں ایک کو مانو تو تفرقے کی بو وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ کہاں سے تفرقے کی بو آ رہی ہے؟ جو کہتے نہیں ایک کو مانے دوسرے کو نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ذرا غور کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پر گئے، یہ موت کے پل کو عبور کرنے کے بغیر کوئی دوسری وادی میں قدم نہیں رکھ سکا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو بیماری کے دن تھے، تو بیماری کے دنوں میں آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مسجد جا کے نماز پڑھا سکیں۔ He was not in a position to lead prayer in his mosque۔ اور 5 وقت جہاں اذان ہوتی تھی وہاں کیا نمازیں رک گئی؟ نمازیں رک گئی۔ اب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کس پر پڑی کہ نماز پڑھائے؟ اس پر کوئی مورخ یہودی ہو یا عیسائی، مسلمان غیر مسلم، سب اس پر متفق ہیں کہ آپ نے اپنے قائم مقام نماز کا جانشین کس کو بنایا؟ تو نماز کا درجہ بنے۔ یہ ہمارے جو 5 ارکان ہیں نا، تو ان میں سے پہلا ہے ایمان، بنی الاسلام والا خمسہ، تو دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ تو ایمان میں دوسرا کون تھا؟ پہلے تو حضور ہے نا، تو ایمان میں دوسرا کون تھا؟ تو نماز میں دوسرا کوئی ہونا نہیں سمجھے۔ نماز میں امام جو ہے وہ تو حضور ہے نا، اب حضور بیمار ہیں، اب اور حضور کے بعد دوسرے نمبر پر آ کر امامت کرے گا۔ تو ایمان میں جو اول ہے، ایمان میں جو اول حضور کے بعد اب امامت میں نماز پڑھانے میں وہی اول، پہلے حضور ہے اور دوسرا وہ ہے۔ تو جب اسلام کے 5 ارکان میں پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان میں حضور کے بعد کس کا نام؟ اور نماز کی امامت میں دوسرا نام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک ہی حج کیا تاکہ میری امت پر دوسرا حج سنت کیا نفل نہ ہو جائے۔ اور ایک حج پہلے کرنا پڑا، خود نہیں گئے، آپ نے مسلمانوں کا کافلہ تیار کیا کہ جاؤ حج، اور خود نہیں گئے تاکہ میری امت پر 2 حجوں کا بوجھ نہ جائے۔ تو آپ نے حج کا امیر کس کو بنایا؟ ابو بکر کو۔ اب ایمان میں بھی وہی، نماز میں بھی وہی، اور حج میں بھی وہی۔ آمن الناس بالمولا ما آن کلیم اول سنائے ما ہمت و کشت ملت راتو عبر ثانی اسلام غار و بدر و قبر۔ اس طرح حضور کے ساتھ وہ چلے جس طرح سایہ اثر کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں جو بیان کر رہا ہوں ایک آئینی حیثیت کہ حضور نے لیڈ کرنے کے لیے، امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ یہ عالم ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو کہا کہ نماز پڑھاؤ، نہیں کہا، نہیں کہا۔ میرے بات کو بولا ہے منانا ہے، نہیں منانا ہے میں چھوڑ دوں، کیوں میں مولوی سے بہت ڈرتا ہوں۔ نہیں کہا، کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابہ جاؤ ابو بکر کے پاس، مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے پاس جاؤ اور اس کو کہو نماز پڑھائے۔ تو خود کیوں نہیں کہا؟ عقل انسانی حیران ہے، عقل انسانی تلاش کرتی ہے کہ خود کیوں نہیں کہہ دیا۔
میں حضور اشارہ دینا چاہتے تھے کہ کل کا فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا.